بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم وقال اللہ تعالی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 کو شامل درس کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کلام مجید کو، قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس امید پر کہ تم اسے سمجھ سکو۔ دو چیزیں آیا مبارکہ کے تحت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، ایک تو یہ کہ اس کلام کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کا ہم پر حق ایک یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ جہاں تک زبان کی بات ہے تو کم و بیش کوئی 7,000 کے قریب زبانیں اس دنیا آب و گل میں بولی جاتی ہیں، اور ان تمام زبانوں میں عربی زبان سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور عمدہ زبان ہے۔ انسان اول سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے تو آپ کی زبان بھی عربی زبان تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلی زبان جو اس دنیا میں بولی گئی اور سب سے قدیم زبان وہ عربی زبان ہی ہے۔ موت کے دروازے سے گزر کر جب ہم برزخ میں پہنچیں گے، قبر میں پہنچیں گے، تو فرشتے سوالات کریں گے اور میت عربی میں ہی ان سوالات کے جوابات دے گا۔ اللہ کے فضل سے جس وقت آخرت میں ہم پہنچ جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، تو جنتیوں کی زبان بھی عربی زبان ہوگی۔ اور زبانوں کا یہ اختلاف یاد رکھیں، دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واختلاف السناتکم، یعنی یہ زبانوں کا جو اختلاف ہے، والوانکم، اور رنگوں کا جو اختلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ان زبانوں میں مختلف عربی زبان سب سے بہترین اور عمدہ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زبانوں میں سے عربی زبان کو بھی اس حوالے سے فضیلت بخشی۔ عربی زبان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ فضیلت ملی ہے کہ یہ فصیح و بلیغ اور سب سے عمدہ زبان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یعنی اس امید پر ہم نے عربی میں قرآن نازل کیا ہے کہ تم اسے سمجھو۔ اب یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنا کتنا فضیلت کا باعث ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا یہ ہے کہ اس کی عربی زبان جو عبارت ہے اس کو ٹھیک تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، ٹھیک مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ ایک پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے آگے ہے اس کے ترجمے کو سمجھنا، پھر تیسری چیز ہے اس کی تفسیر کو سمجھنا، پھر وہ رموز و اشارات جو قرآن میں رب العزت نے بیان فرمائے ان کو سمجھنا۔ یعنی جیسے جیسے انسان اس حوالے سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مقدس کلام کی کہ ایک حرف کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں محض تلاوت کرنے کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ اور مزید وضاحت آپ نے یہ فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے، یعنی یہ 3 حرفوں کا مجموعہ یہ لفظ ہے الف لام میم۔ جو بندہ اس لفظ کا تلفظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے قاری کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ جب یہ قاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس قاری کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا اور اسے داخل جنت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اس کو پڑھتا ہے قرآن مجید کو، یعنی جو اس کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے اس جگہ تک جاتا ہے جہاں اس کا درس دیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ بندہ اپنے گھر سے مقام درس یعنی جہاں قرآن مجید کا درس دیا جا رہا ہے وہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اپنے بندے کو 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔